أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم قرآن پاک کی 42ویں سورت 42nd سورت سورہ الشورى کا مطالعہ کریں گے. سورۃ الشورى مکی سورت ہے اور زمان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی حامیم السجدہ یا فصلت پڑھی ہے یہ اسی کے متصل زمانے کی نازل ہوئی صورت محسوس ہوتی ہے. اس میں افتتاح کلام میں جب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں پس منظر میں یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں جو مکہ کی ہر محفل، ہر چوپال، ہر کوچہ اور بازار میں ہو رہی تھیں کہ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور جو قرآن کے مضامین ہیں
ان کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے تھے. لوگ کہتے تھے کہ نامعلوم یہ شخص کہاں سے نرالی باتیں نکال کے لا رہا ہے, ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی نہیں, نہ ہوتے دیکھی. کہتے تھے کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا رہا ہے, ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے اور صدیوں سے جو طریقے رائج ہیں, یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب آخر یہ بات کیسے مان لی جائے؟ کیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ساری باتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہیں, تو کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شروع میں ہی اس کا بہترین جواب دیا کہ یہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں, اس پر بتا دیا گیا کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو بھی اللہ کی طرف سے یہی کچھ ہدایات دی جاتی رہی ہیں اور یہ ہدایات وحی کی صورت میں دی جاتی رہی ہیں. آئیے اب ہم صورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. خبردار, بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں, اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور دین کے جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. یہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے بالکل ابتدا میں بتا دیا گیا کہ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ اللہ غالب اور دانا اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وحی بھیجتا رہا. یعنی جس طرح اس نے تمہاری طرف قرآن مجید نازل کیا کہ یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے, اسی طرح اس نے تم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کتابوں کو نازل کیا, صحیفوں کو نازل کیا. امام مالک رحم اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا, حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ, کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے. پھر وہ فرشتہ مجھ سے اس حال میں جدا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے میں نے اسے یاد کر لیا ہوتا ہے. اور کبھی فرشتہ میرے پاس ایک آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ پر سخت سردی والے دن وحی نازل ہوتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے. تو ابتدا میں یہ بات بتا دی گئی کہ جس طرح پچھلے انبیاء پر وحی آئی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اور اللہ کا یہ وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف کی وجہ سے پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض, اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سورہ المومن میں ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں
کہ جو لوگ فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور دعائیں کیا کرتے ہیں مومنین کے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی وجہ نزول بیان کر دی گئی۔ اللہ نے فرما دیا کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی نازل کی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کے پاس قرآن عربی بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری کے رہنے والوں کو، اور ام القری سے مراد مکہ ہے۔ ومن حولھا، یعنی جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں انہیں بھی، یعنی مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کے لوگوں کو آپ تنبیہ کریں اور ڈرا دیں۔ مکہ کو ام القری کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ماں کو، تو ام القری یعنی تمام قریوں سے یہ افضل ہے، اس کی ماں ہے مکہ، اور مکے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ یہ حدیث ایک ہے، بیان کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نہ نکال دیا گیا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ یہ الفاظ یہاں ختم ہوئے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 11 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے، اور چوپایوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے، جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی ضد کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقررہ وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ الدین سے یہاں مراد اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے، اطاعت رسول ہے، اور اللہ کی شریعت کو ماننا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی دین تھا، اور شریعتیں تمام انبیاء کی مختلف رہیں۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: انبیاء اللتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں اور دین ان کا ایک ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، یعنی تمام انبیاء کرام میں قدر مشترک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ یہ وہ حکم ہے جو کہ سب نے اپنے اقوام کو دیا، اور اس کے بعد ان کی شریعتیں یعنی ان کے طریقے مختلف رہے، یعنی کہ عبادت کے طریقے اور اللہ کی اطاعت کے طریقے مختلف رہے۔ جس قوم کو جو حکم دیا گیا اس کے نبی کے ذریعے، اس حکم کو فالو کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ جس قوم میں جو حلال قرار دے دیا گیا اور جو حرام قرار دے دیا گیا، اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔
یعنی دستور اور طریقہ مختلف رہا لیکن دین سب کا ایک ہی رہا۔ اب پھر اس کے بعد اگر دین ایک ہی تھا تو پھر اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ آگے کی آیات میں آیت نمبر پھر 14 میں اس کا بھی جواب آ رہا ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور یہ لوگ الگ الگ نہیں ہوئے مگر علم آ چکنے کے بعد، یعنی انہوں نے حق کے پہنچنے کے بعد، حجت تمام ہونے کے بعد پھر جو حق کی مخالفت اختیار کی اور ضد اور ہر دھرمی کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے طریقوں کو الگ کر لیا، یعنی کہ تفرقہ بازی انہوں نے کی۔ اور یہ اختلاف اور یہ باہمی ضد اور بحث یہ اتنی بری چیز ہے۔ آیت نمبر 14 میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی ان کو جو ہے قیامت تک کے لیے ان کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عذاب فوراً ان کے اوپر آ جاتا اس تفرقہ بازی کی وجہ سے۔ آگے کہا کہ جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کتابیں دی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس میں شک ڈالا، باہمی اختلاف کیا، تبدیلیاں کی اور ایک راستے سے ہٹ کر بہت سارے راستے بنا لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 آتی ہے جو کہ 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر ایک کلمہ مستقل حکم رکھتا ہے۔ آئیے دیکھیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا فَذَلِكَ فَادْعُوا، فَذَلِكَ فَادْعُوا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، یعنی یہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو وحی کی تھی، اس کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے رہیں۔ یہ پہلا حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے بعد ان کی امت کے لیے۔ دوسرا حکم ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم ہوا ہے اس پہ قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یعنی کہا گیا کہ آپ بھی اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات آئی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کیا نہیں کرنا ہے یہ بتا دیا گیا، کیا نہیں کرنا، ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، مشرکین کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، ان کے طریقے کے اوپر نہیں چلنا ہے، یہ تیسری بات آ گئی۔ چوتھی بات آ گئی وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ جو کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب یہ ایمان کا پورشن اس کے اندر آ رہا ہے، یعنی انبیاء کرام پر آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتب پر ایمان رکھنا ہے اور کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرنا ہے۔ چوتھی بات آئی۔ پانچویں بات وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہاں عدل کا حکم آ رہا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں عدل کروں، یعنی فیصلے کرنے کے اندر عدل اختیار کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، یہ چھٹی بات ہے، اس بات کا اقرار کہ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں توحید آ گئی، یعنی وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور تمام کائنات اسی معبود کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ساتویں بات آئی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہاں حجت قائم کر دی گئی اور کہا گیا کہ ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا، اور یعنی یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم تمہارے اعمال سے بری ہیں۔ سورہ یونس میں اس طرح کہا گیا، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ ساتویں بات آئی کہ تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دی، حجت قائم کر دی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ آٹھویں بات کیا آئی لا حجت بیننا و بینکم، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں یہ بات بیان فرما دی گئی، جبکہ بعد میں مدینہ میں آنے کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا اور جہاد فرض قرار دیا گیا، اور پھر کفار میں اور مشرکین میں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، جھگڑے سے مطلب باقاعدہ طور پر قتال ہوا۔ لیکن اس سے پہلے مکہ میں یہ والا حکم آ گیا کہ لا حجت بیننا و بینکم، ہم میں تم میں کوئی بحث و تکرار نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اور آخری بات کیا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہاں پر ایمان بالجزا، ایمان بالجزا یا بعثت کا ایمان، آخرت کا ایمان یہاں پر آ گیا کہ قیامت کے دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چھوٹی سی آیت میں یہ 10 اہم باتیں ہمیں اللہ پاک نے سکھلائی ہیں۔
آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 17 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ہم نے بہت طویل پورشن اس دفعہ ترجمہ رکھا آپ کے سامنے، اس میں 3 پوائنٹس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ایک تو نمبر 20، آیت نمبر 20، جس میں بہت اہم بات ہم سب کے لیے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کی نیتوں کے فیصلے کر رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے۔ آیت نمبر 20 میں کہا گیا کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ حرثن کے معنی ہیں بیج بونا۔ یہاں استعارہ استعمال کیا گیا کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اس طرح کی وہ ایک ایسی چیز ہے گویا کہ ہم بیج بوتے ہیں، اور جو شخص حرث الآخرہ یعنی کہ بیج بوئے گا آخرت کے لیے، اور جو شخص بیج بوئے گا دنیا کے لیے، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ مطلب یہ کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال اور محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے، اس کے لیے بیج بو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرما دیں گے۔ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص صرف دنیا کے لیے اس بیج کو بو رہا ہے، یعنی دنیا کا طالب ہے، تو اس کو دنیا تو ملے گی، اتنی نہیں ملے گی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اب جو آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے تقویت بھی ملے گی اس کام میں، اس کو اللہ کی مدد بھی ملے گی، اس کے عمل کو پروان بھی چڑھایا جائے گا، اور پھر روز قیامت میں اس کے عمل کا 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب بھی ہوگا۔ لیکن جو صرف دنیا کی کھیتی کے لیے اپنے بیج کو بو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت سے محروم کر دیں گے، اور دنیا اگر چاہیں گے تو عطا کریں گے اور نہ چاہیں گے تو عطا نہیں کریں گے۔ گویا اسے دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ملے گی، اور آخرت میں اسے جو ہے ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔
دنیا کے طالب کو بھی دنیا دیتا ہے اور آخرت کے طالب کو بھی دنیا دیتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو طالب آخرت کا ہوتا ہے، آخرت طلب کرتا ہے اللہ سے اور پھر دنیا میں محنت کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اضعافا مضاعفتاً یعنی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بڑھا کر ملٹیپلائی کر کے، جبکہ دنیا کے طالب کے لیے آخرت میں سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، دنیا کا طالب بننے میں ہے یا آخرت کا طالب بننے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ترجمہ: اس امت کو عظمت، رفعت، مذہب، نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دو، پس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ بڑی امپورٹنٹ بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ اس امت کو خوشخبری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ اس کو عظمت، رفعت بھی ملے گی، اسلام پھلے پھولے کا بھی، اللہ کی مدد بھی ملے گی اور زمین میں غلبہ بھی ہوگا۔ اور دیکھیے یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ملا، لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا کہ یہ سارا کام جو شخص دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس ساری عظمت کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں جو اسلام کی عظمت اور رفعت کے دور میں بھی ایسے مسلمان موجود ہوں جو اپنی نیتوں کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہ پائیں اور آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ یعنی اصل چیز کسی بھی عمل کا رزلٹ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ عمل کیا جائے گا۔ آیت نمبر 23 میں کیا بتا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنے تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ مودۃ فی القربہ، اس کا مفہوم کیا بیان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے، مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچانے اور تم سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے پر کوئی صلہ، کوئی مال، کوئی چیز کا مطالبہ نہیں میں کرتا، بلکہ اتنا مطالبہ ہے کہ اپنے شر کو تم مجھ سے روک لو اور مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو کم سے کم مجھے تکلیف بھی نہ دو، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان آخر قرابت کا رشتہ تو موجود ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ان کے ساتھ تھی، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اس کا لحاظ کرو، اگر تم دعوت کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کم سے کم نقصان پہنچانے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو نہیں بن سکتے تو کم سے کم راستے کا روڑا بھی نہ بنو، تاکہ وہ اپنے رسالت کے فریضے کو انجام دے سکیں۔ اور اسی آیت میں اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ یعنی جو شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے، اور دوسری یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیں گے، یہ بھی نیکی میں اضافہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ انسان نے کیے ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائیں گے، انہیں معاف کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل کی قدردانی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اب ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 29 سے ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پہ قادر ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور چاہے تو بہت سوں سے درگزر کرے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور صلاۃ قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 43 تک کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ آئیے اب تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور آیت نمبر 36 سے 39 تک۔ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کے مستحق جو لوگ ہیں ان کی صفات آئی ہیں، اور یہ جو 9 صفات آئی ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، تفاسیر میں مل رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اس کا خلاصہ بیان کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی قائم رہنے والا ہے، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو بہتر ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، پہلی صفت یہ آئی کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ اب اس میں ایمان کی تمام برانچز آ جائیں گی، اور ایمان کے ساتھ ساتھ صبر بھی آ جائے گا، کیونکہ ایمان لانے والا دنیا کی لذتوں کو ترک کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر بھی کرتا ہے۔ تو ایمان لانے والے لوگ اس کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں، توکل کے بارے میں تفہیم القرآن میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا گیا، میں اس میں سے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اللہ پر توکل کو یہاں ایمان لانے کا لازمی تقاضا بتایا گیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری وصف قرار دیا گیا، تو ضرورت ہے کہ ہم توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل اولاً، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پہ پورا اعتماد ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم اور اخلاق کے جو اصول اور حرام و حلال کی جو قید اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قاعدے اس نے بتا دیے ہیں وہ سچ ہیں، وہ برحق ہیں۔ اگر میں ان کی پیروی کروں گا، ان کو فالو کروں گا تو اسی میں میری خیر ہے، اور اگر میں اس کو نہیں کروں گا تو میری بالکل بھی بھلائی نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر توکل کرنا یعنی اس بات پر بھروسہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ توکل یہ بھی ہے کہ آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت پر نہ ہو، اپنی قابلیت پر نہ ہو، جو اس کے پاس ذرائع موجود ہیں ان پر نہ ہو، اور جو اس کے پاس عقل، سمجھ اور تدبیر وہ کرتا ہے اس پہ بھی نہ ہو۔ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کا بھروسہ نہ ہو کہ دوسرے میری مدد کر دیں گے، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ چاہے جتنا ہی اس کے پاس علم ہو، عقل ہو، قابلیت ہو، مال ہو، لیکن اس کو جو بھروسہ ہو اپنی کامیابی کا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہو۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا کو مقصود بنائے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر کیا ہے حرام اور حلال کا ان کی بھی پابندی کرے، اور یہ سب کرتے ہوئے جب وہ اپنا کام کرے اور کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی توفیق پہ رکھے، تو پھر یہ توکل ہوگا اللہ پہ، اور اس کے ساتھ وہ اپنی پوری محنت لگائے گا، پوری کوشش لگائے گا، توکل کر کے گھر پہ نہیں بیٹھ جائے گا بلکہ پوری کوشش لگائے گا، مگر یہ یاد رکھے گا کہ مجھے اسی وقت کامیابی ملے گی جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ آدمی کو ان وعدوں پر بھروسہ ہو جو اللہ نے ایمان لانے والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے، دشمنوں کے خلاف حق کے لیے ڈٹ جانے والوں سے، اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں اللہ نے، ان وعدوں پہ اسے بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلوں گا تو اس راستے میں جو نقصان، جو تکلیفیں، جو محرومیاں میرے سامنے آئیں گی، لیکن میں حق پر پھر بھی قائم رہوں گا، تو پھر وہ محرومیاں، وہ نقصان کچھ بھی میرا بگاڑ نہیں سکیں گی۔ اس امید کے اوپر، بلکہ اس بھروسے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے، وہ ساری کی ساری تکلیفوں اور نقصانات کو جھیل جائے، یہ بھی توکل کے معنی میں آ گیا۔
تو لکھا ہے کہ توکل کے معنی کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور توکل کے بغیر جو شخص محض ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کا ایمان ایک اعتراف، ایک اقرار تو ہوگا، لیکن اس ایمان کے وہ نتیجے نہیں اسے ملیں گے جو توکل کرنے والوں کو اس دنیا میں نتیجہ ملتا ہے اور جو آخرت میں نتیجے انہیں ملیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کی تشریح کر لی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تیسری صفت کیا بیان ہوئی؟ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اب بڑے گناہ ہم نے پہلے تشریح میں دیکھا تھا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، اور بے حیا یعنی فحش کام کون سے ہیں، یہ ہم نے سورہ اعراف میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے، یہاں ہم اس کو نہیں دہراتے۔ اس کے بعد اگلی صفت کی طرف چلتے ہیں جو یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اخلاق کا معیار آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے اخلاق کے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی حتک کی جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سزا دے دیتے۔ اچھا، یہ جو صفت ہے معاف کرنے کی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مومنین جن کے کوالٹیز یہاں بیان ہو رہی ہیں یہ غسیل اور جھلے نہیں ہوتے، بلکہ نرم خو ہوتے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیچر میں انتقام نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بندوں سے درگزر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں کسی بات پہ غصہ بھی آ جاتے تو غصے کو پی جاتے ہیں، اور یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے۔ یعنی لوگوں سے عفو درگزر کرنا ان کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، نہ کہ بدلہ لینا اور انتقام لینا۔ اس کے بعد پانچویں کوالٹی کیا آئی؟ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، یعنی لکھا ہے کہ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، یعنی جب جس کام کے لیے ان کا رب انہیں بلاتا ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دیتا ہے وہ اسے جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور جن چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہ اس سے جلدی رک جاتے ہیں۔ یہ کوالٹی آئی، اور اس کے بعد پھر وہ اقاموا الصلاۃ، چھٹی بات آئی کہ وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جانے والی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کو یہاں پر اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا کہ وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اب یہاں شورا کے بارے میں آئے، ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، یعنی وہ کسی کام کا اس وقت تک قطعی فیصلہ نہیں کرتے یہاں تک کہ آپس میں مشورہ کر لیں، اور اس میں جنگوں اور دیگر اہم معاملات میں ایک دوسرے کی آراء سے مدد لینا ثابت ہوتا ہے، اور جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول پاک کو حکم دیا کہ اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگوں کے معاملات میں اور دیگر اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ اچھا، اب شورا کے بارے میں بڑی ڈیٹیل یہاں تفہیم القرآن میں لکھی گئی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ صرف بڑے بڑے جنگوں کے معاملات میں ہی شورا بٹھائی جائے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جس معاملے کا تعلق 2 یا زائد آدمیوں سے ہو، ان میں کسی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر ڈالنا اور دوسرے شخص کو نظر انداز کر دینا، یہ زیادتی ہے۔ مشترک معاملات میں یعنی جو کامن ایشوز ہو رہے ہیں اس میں کسی کو اپنی منمانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو اس میں ان کی رائے لی جائے، اور اگر کوئی بڑا معاملہ ہو، زیادہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر ان لوگوں کے نمائندوں سے یعنی ان کے ریپریزنٹیٹیوز بلائے جائیں اور ان سے مشورہ کیا جائے۔ پہلی بات یہ آئی۔ دوسری بات یہ کہ مشترک معاملات میں اگر کوئی شخص اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتا ہے، ایک شخص خود ہی سارے فیصلے کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کا حق مارنے لگتا ہے۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود حق مارنا چاہتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔
لہٰذا یہ بد اخلاقی کی صفت ہے، بری صفت ہے. یہ مومن کے اندر ایسی صفت نہیں پائی جانی چاہیے. مومن کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے حقوق پہ دست درازی نہیں کرنی چاہیے، نہ خود پسند ہونا چاہیے کہ آئی ایم دا بیسٹ، نہیں، بلکہ معاملات کو دوسروں کی رائے کے ساتھ انجام دینا چاہیے. تو یہ دوسری بات ہوئی کہ کیوں امرہم شورا بینہم، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے. تیسری حکمت کیا بتائی جا رہی ہے کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہوتا ہے ان میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اللہ کے یہاں کیسی سخت جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اتنا بھاری بوجھ تنہا اپنے سر لے لے. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہوتے ہیں، آخرت سے بے خوف ہوتے ہیں، وہی اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں. جو شخص تقویٰ والا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں لوگوں کو شریک مشورہ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور انصاف کے اوپر فیصلہ کیا جا سکے. اور اگر غلطی ہو بھی جائے، بہت سارے لوگوں سے مل کر فیصلہ کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر غلطی ہو بھی جائے تو تنہا کسی ایک شخص پر اس کی ذمہ داری نہ پڑے، بلکہ اس غلطی کی ذمہ داری کو بھی سب لوگ جو ہیں وہ شیئر کرنے پر آمادہ ہوں. تو یہ 3 اہم وجوہات ہیں جس کے اوپر اگر آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے ذریعے سے. اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے معاملے میں برتا جائے. کنسلٹیشن جو ہے یہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہو. اگر گھر کے معاملے ہوں اس میں میاں اور بیوی باہم مشورے سے کام کریں. جب بچے جوان ہو جائیں تو انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے. خاندان کے معاملات ہوں تو اس میں کنبے کے کچھ عاقل بالغ سمجھدار لوگ بیٹھ کر اور پھر معاملے کو نمٹائیں. یا اگر ملک قوم کے معاملے ہوں تو ایک مجلس مقرر کی جائے. پوری قوم کے معاملے ہوں تو ان کو چلانے کے لیے قوم کا سربراہ صاحب رائے لوگوں کو کی چنوائی کرے، اور جب وہ لوگ چن لیے جائیں تو پھر ان لوگوں کے مشورے سے اپنے کاموں کو چلائے. تو یہ تمام امرہم شورا بینہم کی ڈیٹیلز آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شورا کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ قائم کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے قائم کیا، اس کو سمجھ کے اس کے اوپر ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے بعد 8ویں صفت یہ آئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں جو درجہ بدرجہ ان کے زیادہ قریب ہوں اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، جس طرح کے خرچ کرنے کا حکم قرآن میں آیا. اور پھر 9ویں صفت یہ آئی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. آئیے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ بدلہ لینے کے بارے میں کیا اصول ہے. اسی آیت میں آگے نمبر 40 میں آ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کسی شخص پہ ظلم ہو تو اس کے لیے اسلام میں کیا ہدایات آ رہی ہیں. یہ چیز اکثر کنفیوژن کا باعث رہتی ہے. آئیے ہم یہاں کلیئر کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں کیا کہی، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پہ ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں. پہلی بات یہ آئی کہ وہ بدلہ لینے سے عاجز نہیں ہے. اللہ نے بدلہ لینے سے منع نہیں کیا، اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہ پہلا اصولی قاعدہ ہے جسے کہ بدلہ لینے میں ملحوظ رکھنا ہے. بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ کتنا لیں گے؟ بدلے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کر لے، اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے جو مظلوم شخص ہے اس کے ہاتھوں کو باندھا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا ہی بدلہ وہ لے سکتا ہے. آگے کیا آیا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے. جتنا زیادتی ہوئی اتنا زیادتی کر لینا جائز ہے. اب آگے چلتے ہیں. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. فی الواقع اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب اس کے اصول کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرا قاعدہ آیا. دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا جائز ہے،
لیکن جہاں معاف کر دینے سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں اصلاح کی خاطر کوئی شخص معاف کر دے گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور چونکہ یہ معافی انسان اپنے نفس پہ جبر کر کے دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا اجر ہمارے ذمے ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. اچھا, تو اب جس شخص کے پاس بدلہ لینے کی طاقت بھی تھی اور اللہ نے بدلہ لینے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے, اس شخص نے جب معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے. آئیے یہاں قرآن کی دیگر جگہوں کے اوپر جو آیات آتی ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. سورہ البقرہ میں آیا, بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو. سورہ نحل میں آیا, اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی. مائدہ میں آیا, اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے, لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اب بتا رہے ہیں کہ یہاں قصاص کا حکم آ رہا ہے, بدلہ لینے کی اجازت آ رہی ہے, قصاص لینے کی اجازت آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص قصاص کو معاف کر دے گا تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جائے گا. اب اگلی بات آئی آیت نمبر 41 میں, اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس نے قصاص لے لیا اس کو کوئی برا یا غلط نہیں کہے گا, نہیں کہہ سکتا. برے کون ہیں؟ بتا دیا گیا کہ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اب اس سے تیسرا اصول نکلا. تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے ظلم کا انتقام لیتے لیتے خود ظالم نہیں بن جانا چاہیے. ایک برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کر گزرنا جائز نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارے تو وہ اسے ایک ہی تھپڑ مار سکتا ہے, جواب میں لاتوں اور گھوسوں کی بارش اس پہ نہیں کر سکتا. اسی طرح گناہ کا بدلہ گناہ کی صورت میں نہیں لے سکتا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کے بیٹے کو قتل کیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا کہ انتقام میں جا کر اس کے بیٹے کو قتل کر دے. اس طرح کی زیادتیاں جو کہ یعنی مظلوم جو ہے وہ دوسرے شخص کے اوپر, ظالم شخص کے اوپر زیادتی کرنے لگ جائے تو اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ ملامت کے مستحق ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں اور دردناک عذاب کے مستحق ہیں. ان تینوں اصولوں کو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ بدلہ جائز ہے, جتنی برائی کی گئی ہو اتنی ہی برائی کے ساتھ اس سے بدلہ لے لے, یعنی کہ یہ قصاص ہے اور اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں معاف کر دینا بہتر ہو, اصلاح کا موجب بن سکتا ہو, وہاں معاف کر دینا بہتر ہے, اور جو شخص معاف کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر دے گا, وہ اللہ نے اپنے ذمے اجر لے لیا. تیسری بات کہ بدلہ لینے والا ظلم نہیں کرے, خود ظالم نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کرنا شروع کر دے, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. یہ تینوں اصول ہم نے یہاں سیکھے. یہ تمام کوالٹیز ختم ہونے کے بعد ایک بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ واضح رہے کہ ان آیات میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں, جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں, وہ اس وقت ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھیں, اور کفار مکہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار کو یہ بتایا ہے کہ چند روزہ زندگی کا جو سر و سامان تم پا کر آپے سے باہر ہو رہے ہو, اصل دولت وہ نہیں ہے, بلکہ اصل دولت تو یہ اخلاق ہے, یہ اوصاف ہیں جو قرآن کو قبول کرنے والے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ وہ کوالٹیز تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک عملی نمونے کے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کی. شورا کے آخری مجموعہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں, اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ ہے, اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے, وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے, اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. آگاہ رہو, بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے, اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا. پھر اگر وہ منہ موڑیں تو اے نبی, ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے, اور بلا شبہ جب ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس
پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے، اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام کر کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس مجموعے میں دو بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا یا ان سے محروم رکھنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے، ان میں تصرف فرمانے والا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جو وہ عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ جنہیں صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، وہ بیٹیاں اللہ کی عطا ہیں، اس نے عطا کی ہیں صرف بیٹیاں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں لوط علیہ السلام بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف بیٹیاں ہی عطا کی تھی، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اس نے صرف بیٹیاں دیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو بھی صرف بیٹیاں دی۔ پھر آگے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے بخشتا ہے، یعنی اسے بیٹی نہیں دی، صرف بیٹے ہی سے نوازا۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کو بیٹوں ہی سے نوازا تھا، ان کے گھر بھی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اگر بیٹی کا نہ ہونا، صرف بیٹوں کا ہونا کوئی شرم کی بات ہوتی یا کوئی کمی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل کو بھی صرف بیٹوں سے ہی نوازا تھا۔ یہ مثال موجود ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی اسی کی عطا ہے، جسے چاہے دونوں دے دے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے تھے اور بیٹیاں بھی، لیکن ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے اور بیٹیوں کو زندگی عطا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی انبیاء میں سے بھی ایسے تھے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو 4 قسموں میں تقسیم فرما دیا ہے، کچھ وہ جن کو صرف بیٹیاں عطا کی، کچھ وہ ہیں جن کو صرف بیٹے عطا کیے، کچھ وہ ہیں جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کیں، اور کوئی ایسے ہیں جنہیں نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں بے اولاد رکھا ہے۔ اس میں بھی کسی کی کوئی کمی کمزوری ہے، شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بے اولاد رکھنا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، قدیر، قدرت والا ہے۔ کیا بات جاننے والا ہے؟ یہ بات جاننے والا ہے کہ کس کو ان 4 میں سے کون سی قسم میں رکھے گا، وہ یہ جاننے والا ہے۔
اور اس بات کے اوپر پوری کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ جسے چاہے ان میں سے جس کیٹیگری میں چاہے وہ داخل کر دے۔ اس آیت سے ہمیں بہت اہم باتیں پتہ چلیں۔ یہاں ہمیں اس بیان کو جو ہم نے ابھی سنا، اللہ کے اس کلام کو، ہماری ہر بیٹی، ہر ماں، ہر سہیلی، بھابھی، نند، ساس، جس رشتے میں بھی وہ عورت پہ موجود ہے، اس کو ایک بہت واضح پیغام اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کی کتاب میں جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ بیٹیاں عطا کرنے والا، بیٹے عطا کرنے والا، دونوں عطا کرنے والا یا ان سے محروم رکھنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے اس کام کا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل بے معنی ہو جاتی ہے جو ہم یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ فلاں کو صرف بیٹے کیوں ہیں، بیٹی کیوں نہیں ہے؟ فلاں کہہ رہی ہے صرف بیٹیاں ہیں، اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فلاں کو ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور جس کے پاس ایک بچہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی کیوں ہے؟ جس کے پاس زیادہ ہیں اس پر یہ کمنٹ آتا ہے کہ ارے اتنے سارے کیوں ہیں؟ اس قسم کی نازیبا باتوں سے سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا پر اعتراض اٹھایا گیا، انگلی اٹھائی گئی۔ کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی بری لگ جائے۔ اور دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ ایسے جملے کہہ کر نہ جانے کس کس کا دل دکھا دیا گیا، اور کسی انسان کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا آج سے اس بات کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کسی کے صرف بیٹے ہیں، کسی کی صرف بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں تو کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی دین ہے۔ اگر یہ فضیلت کی بات ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ فضیلت والے انسان ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء کے پاس ایسا کیوں ہوتا کہ کچھ جو ہیں اللہ انہیں محروم کر دیتے اولاد سے، کچھ جو ہیں ان کے پاس صرف بیٹیاں آتی، کچھ جو ہیں ان کے پاس صرف بیٹے آتے، اور کچھ کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں آتے، اور کچھ کے اللہ تعالیٰ واپس بھی لے لیتے جیسا کہ اللہ نے کیا۔ تو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ خیال ذہنوں سے نکال دینا چاہیے، اور چاروں قسم کے جو افراد ہیں ان کو خوشی خوشی زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے۔ اس اللہ کی عطا میں کسی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، کوئی آنے والی اولاد کو روک نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ کوئی جرم کا ارتکاب کرے، نعوذ باللہ، اور کوئی بھی زبردستی اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کے اولاد لے نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور کوئی بھی اللہ کے در کے سوا کسی اور در سے اولاد نہیں لے سکتا۔ لہٰذا جب یہ مکمل طور پر اللہ کی عطا ہے تو کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہم اگلا جو پوائنٹ ہے آیت نمبر 51 سے 53 تک اس کی طرف چلتے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وحی کی کیا کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں یہاں پہ۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں کسی بات کو ڈال دیتے ہیں یا خواب میں بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء کو اس طرح وحی آئی کہ ان کے دل میں ایک بات آ گئی یا انہیں خواب میں وہ بات نظر آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا۔ اور تیسری وحی کی صورت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ نے وحی بھیجی، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس آتے رہے، پیغمبروں کو سناتے رہے، اور یہ وحی کی تیسری قسم ہے۔ تو یہ 3 اقسام کی وحی۔ اور اس کے بعد بتایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ روح سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر اللہ نے وحی کی، اسی طرح اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کی ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جسے روح میں انسانی زندگی کا راز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس روح کو نور بتایا ہے کہ یہ نور ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اگلی سورت جو سورہ زخرف ہے قرآن پاک کی،
43 صورت ہے 43 اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس کا زمان نزول بھی قریباً وہی ہے جو سورہ حامیم سجدہ اور شورا کا ہے. آئیے سورہ زخرف کے ترجمے سے مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے. کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آیا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جزو یعنی اولاد ٹھہرایا. بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے. کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے. کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی. اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے. انہیں اس کی بابت کوئی علم نہیں، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں. ہم نے 20 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. شروع میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20 اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی مختلف جگہوں پہ، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا. لکھا کہ یہاں مشرکین عرب کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے فرشتوں کے بت بنا رکھے تھے عورتوں کی شکل کے، اور یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اس حرکت پہ چوٹ کی ہے، اور یہ بات یہاں پر آئی ہے کہ تم نے یہ جاننے اور ماننے کے باوجود کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی پانی برساتا ہے آسمان سے، ابھی پیچھے جتنی نشانیاں آئی ہیں اسی نے یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، اس سب کے باوجود تم نے دوسروں کو اس کا شریک بنا لیا. اور پھر اس پہ غضب یہ کیا کہ یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کی اولاد ہیں. اور یہی نہیں صرف کہا کہ اولاد ہیں، بلکہ وہ اولاد تجویز کی جسے تم خود اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، آر سمجھتے ہو. کسی گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ اس کا کالا ہو جاتا ہے، خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، اور تم اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو. تو یہ والی اولاد جو تمہارے حساب سے تمہارے لیے آر کا باعث ہے، اسے تم نے اللہ کے حصے میں دے دیا. اور بیٹے جو تمہارے لیے بڑے فخر کا باعث ہیں، ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیا. اور اس پر بھی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں 2 چیزیں آئیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے طور پر بتائیں کہ عورت کی کیا فطرت ہے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خالق نے یہ فطرت میں پیدا کیا ہے. یہ عنصر اسی لیے خالق خود یہ بات بتا رہے ہیں. کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ اس میں 2 باتیں آئی ہیں. یونشؤ نشو ان سے ہے جس کے معنی تربیت اور نشو نما کے ہیں.
کہ ان کی تربیت اور نشو و نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے۔ عورتوں کی یہ صفت ہے، اور یعنی اللہ ہی نے ان کے اندر رکھی ہے کہ شعور کی آنکھ کھولتے ہی ان کی توجہ حسن، جمال اور ان چیزوں کی طرف فطری طور پر ہو جاتی ہے۔ اور مقصد اس بات سے یہ واضح کرنا ہے کہ عورت جس کو کہ زیور میں پالا اور بڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بحث و تکرار میں اپنی بات صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکتی، یعنی ایک فطری حجاب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بیٹیوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، یہ ان کے اوپر اللہ نے چوٹ کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ جو نرم و نازک اور ضعیف اور کمزور اولاد ہے، اس کو تم اللہ کے حصے میں ڈالتے ہو، اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد کو خود لے اڑے۔ اور اس بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، اور پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی پیدائش کے موقع پہ تم موجود تھے، اور اس بات کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ آیات 21 سے 35 تک کا ترجمہ سنیے۔ یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات نے انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے، یعنی تمام لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں ہم سب سے پہلے آیت نمبر 31 کی تشریح دیکھیں گے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منکرین یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ دونوں بستیوں سے کیا مراد ہے؟ مکہ اور طائف ہے، اور بڑے آدمی سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا، جس کے پاس پہلے سے جاہ و منصب ہو، کثیر مال ہو، اپنی قوم میں وہ مانا ہوا ہو، اگر قرآن اس پہ نازل ہوتا تو پھر ہم مان لیتے، لیکن اب یہ قرآن اس شخصیت پہ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا دامن تو اس تمام دنیا کی دولت سے خالی ہے، اور اپنی قوم میں بھی وہ قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز نہیں ہے، تو پھر ہم اسے کیوں مانیں؟ اس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ ان کے سوال پر اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہاں رحمت جو ہے نعمت کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو کہ نبوت ہے، کیا اس کی تقسیم کا کام ان کے پاس ہے؟ نہیں، ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کے رب کے پاس ہے، اور رب اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے کیونکہ وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، ہر شخص کے حالات سے واقف ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے، کس کو وحی اور رسالت سے نوازنا ہے۔ تو یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی میں جو روزی کی تقسیم اللہ نے کی ہے، اور جو درجات میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کیا ہے، وہ اللہ ہی نے کیا ہے، اسی کی تقسیم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں
اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ یہاں بہت ایک بڑا اصول بتایا گیا ہے جو کہ بہت سارے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کے سوال کا یہاں جواب ملتا ہے کہ جو کہ اس بات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منصفانہ تقسیم کیوں نہیں کی، کسی کو غریب کیوں رکھا، کسی کو امیر کیوں رکھا۔ یہاں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ مال و دولت، جاہ و منصب، عقل، فہم، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے، اور یہ اس لیے رکھے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب والے سے، اور عقل و فہم میں زیادہ رکھنے والا اپنے سے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کائنات کا نظام بحسن خوبی اللہ تعالیٰ اسی طرح چلا رہے ہیں، ورنہ اگر سب مال میں برابر ہو جاتے، سب منصب میں بھی برابر ہوتے، علم و فہم اور عقل و شعور میں بھی برابر ہوتے، اور دیگر بھی جو اسباب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دنیا میں اس میں بھی سب لوگ برابر ہوتے، تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہوتی کہ وہ کام جو کم تر درجے کے ہیں دنیا میں اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، کوئی شخص بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ تو انسانوں کی ضرورتیں ہیں جو وہ ایک دوسرے کی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کم حیثیت والا بھی دوسروں کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، اور زیادہ حیثیت والا بھی بہت سارے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق جو رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا ہے، تمام حاجات و ضروریات انسانی، ایک شخص چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو دیگر انسانوں کی مدد کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی محتاج ہو گیا، اور جس کے پاس کم مال ہے وہ بھی محتاج ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احتیاج رکھی ہے، یہ ضرورتیں، یہ نیڈز رکھی ہیں لوگوں کی ایک دوسرے سے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ اس میں برائی نہیں بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھروں چھتوں کو چاندی کا بناتے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ کس بات کا خطرہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت میں اتنی فراوانی دے دیتے کہ ان کی سونے کی اور چاندی کی چھتیں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس صورت میں سب کفر کرنے لگتے ہیں اور سبھی آخرت کو بھول جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کا مال بالکل بے وقت ہے۔ دنیا کی حقارت اس حدیث سے بھی واضح جس میں فرمایا گیا، ترجمہ، اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ حدیث کے الفاظ ختم ہو۔ جیسے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا یہ سارا کا سارا سامان بہت فانی ہے، زوال پذیر ہے، حقیر ہے، اور اس کا کوئی بھی اسے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ دیا کس کو کم دیا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں متقین کے لیے، جس کے لیے مومن بندوں کو تگ و دو کرنی چاہیے۔ آئیے اگلی آیات کے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پہ ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھیے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے دیکھیں کہ اس میں کیا بہت اہم بات بتائی گئی کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی کہ وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ، جو شخص بھی اندھا بن جائے، یعنی اپنے آپ کو غافل بنا لے، منہ موڑ لے اللہ کی یاد سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان مقرر کر دیں گے۔ وہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جائے گا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا،
اور نیکیوں سے اسے روکتا رہے گا۔ یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ خود یہ انسان اس شیطان کا ساتھی بن جائے گا اور اس سے جدا نہیں ہوگا، بلکہ تمام معاملات میں اسی کو فالو کرے گا اور اس کے دیے گئے تمام وسوسوں میں اسی کی اطاعت کرے گا۔ یوں ہو جائے گا کہ شیطان اس کا ساتھی بن گیا، یہ شیطان کا ساتھی بن گیا، اور اب دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور یہ شخص اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ شیطان ان کے حق کے راستے کے اندر حائل ہو جائے گا، وہ اسے حق سے روک دے گا اور برابر یہ سمجھاتا رہے گا کہ تم ہی سچ کے اوپر ہو، تم ہی حق کے اوپر ہو، حتیٰ کہ یہ شخص گمان کرنے لگے گا کہ واقعی میں ہی صحیح ہوں اور حق کے اوپر ہوں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے اور انہی کی اطاعت وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ شیطان کفر تک لے کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، غفلت سے بات شروع ہوئی اور کفر تک پہنچ گئی۔ یہ شخص جو ہے ہدایت سے شیطان اسے غافل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص رفتہ رفتہ جہنم کی طرف جائے گا، اور جب روز قیامت آئے گی تو اس وقت پھر یہ شیطان اس شخص سے بیزار ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا کہے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، پس وہ برا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ اس کو آ کر پتہ چلا جہنم میں پہنچنے کے بعد کہ یہ اس کا بہت برا ساتھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس برے ساتھی سے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، کسی کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیات اگلے مجموعے کی طرف چلتی ہیں جو کہ 46 سے 65 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، چنانچہ موسیٰ نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہیں وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے ساحر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہیں وہ عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے صفیں باندھے آتے؟ تب اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بلا شبہ وہی لوگ فاسق تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ اب دیکھیے آپ، ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ والی بات آئی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بار بار یہ عذاب کو ٹالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کے لیے کہتے تھے کہ تیرے رب نے تجھ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ تیری دعا کو قبول کرے گا، تو اب اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ اور جب عذاب ٹل جاتا، دعا قبول ہو جاتی تھی، تو پھر وہ عہد کو توڑ دیتے تھے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ اور پھر آگے جو بات آئی وہ یہ کہ اس نے فرعون نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور یہ کہا کہ یہ شخص جو کہ صاف بول بھی نہیں سکتا، اور پھر اس کے ساتھ تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، کوئی فرشتے بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو میں کیوں سمجھ لوں کہ یہ رب العالمین کا فرستادہ ہے، رب العالمین کا بھیجا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہی بات مشرکین مکہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ دونوں قریوں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر یہ کیوں نہ اتارا گیا جس کے پاس مال، دولت، منصب، یہ سب کچھ ہوتا۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ فرعون نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھیں، اور انجام کیا ہوا کہ اللہ نے سب کو غرق کر دیا اور انہیں عبرت بنا دیا۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ آئیے اب دوبارہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ وہ اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آئے تو اس نے کہا
تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر انہی یعنی بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 65 پہ ہم رکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قریش نے، مشرکین نے کس بات کے اوپر خوشی سے نعرہ لگایا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ یہاں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کا ذکر سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوش ہونے لگے، ہنسنے لگے، بے صبری ہو کر ہنسنے لگے۔ کس بات کی وجہ سے؟ کیونکہ سورہ الانبیاء میں یہ بات آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات بتائی کہ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ یہ الانبیاء کی آیت نمبر 98 ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے جھوٹے معبود جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو قریش خوش ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہیں بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور انہیں بھی لوگوں نے پوجا، تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ سوال کرنے لگے کہ ہمارے معبود تو برے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ جو معبود بنا لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا جن لوگوں نے، تو کیا ان کے ساتھ عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہ محض ان کا جدال تھا، ان کا جھگڑا تھا، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف یہ جواب دیا آیت نمبر 60 اور 61 میں کہ وہ تو ایسا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو آپ کہہ دیں کہ اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کتنا بردباری کے ساتھ اس بات کا جواب دیا گیا جو بیہودہ بات انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح قیامت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے۔ سورہ نساء میں ہم پڑھائے ہیں ترجمہ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا جبکہ وہ نازل ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے امام عادل اور حاکم منصف کے طور پر نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ اور اب ہم آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو ذرا طویل ہے، 67 سے لے کر اور 89 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قیامت ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند اور آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔
آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے درگزر کیجیے اور کہہ دیجیے سلام ہے، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ زخرف کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔